بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ معرب اور مبنی کی تعداد کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی چیزیں مبنی ہوتی ہیں اور کتنی چیزیں معرب ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھ لی کہ اگر کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ورڈ آپ کے سامنے ہو اور رات کے 3 بجے بھی آپ کو اٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ بتائیے یہ لفظ کیا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں کہ بتائیے یہ معرب ہے یا مبنی ہے، کیونکہ کلمے کی تو دو قسمیں ہوتی ہیں، معرب بھی ہو سکتا ہے مبنی بھی ہو سکتا ہے، تو بتائیے یہ کیا ہے، تو آپ واپس سے سو جائیں گے۔ کیوں سو جائیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے کلمات، کس طرح کے کلمات معرب کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے کلمات مبنی کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ جان جائیں کہ کون سی چیزیں، کون سے کلمات معرب ہوتے ہیں اور کون سے کلمات مبنی، تو ہم بآسانی یہ بھی فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ کلمہ معرب ہے یا پھر یہ کلمہ مبنی۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ کے سامنے نام لیا جائے معرب کا، تو آپ اس کو اکیلے معرب کے طور پر یاد نہ رکھیں، اس کو معرب 2 کے نام سے یاد رکھیں۔ 2 کا ہندسہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے جب بھی کوئی بھی شخص آپ کے سامنے نام لے معرب کا۔ اس کے علاوہ مبنی جب بھی کہا جائے تو 6 کا ہندسہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، 6 آنا چاہیے، تو معرب 6 کے نام سے آپ اس کو یاد رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آگے ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، آگے بے شمار چیزیں ہیں جس کی تعداد ہے، جیسے اسباب منع صرف ہیں، معرفہ کی اقسام ہیں، بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، تو ہمیں ساری چیزیں جو ہے نا وہ مکس ہو جاتی ہیں ہمارے ذہن میں، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ چیز یاد نہیں رکھ پاتے۔ اس وجہ سے انیشل لیول پر جب آپ اس کو یاد کر رہے ہوں تو اسی لیول پر اگر اس کو اس طرح یاد کر لیا جائے تو یہ ہمیشہ پھر ذہن میں ازبر رہتے ہیں۔ بہرحال اب ہم لوگ جلدی سے معرب کی تعداد کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ہمارے پاس اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو۔ اتنا خطرناک جملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آسانی کا سہارا لیتے ہیں اور آسانی سے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسم متمکن کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ آسان ہے کہ کوئی بھی سمپل سا جو اسم ہوتا ہے وہ اس لیول پر آپ یہ سمجھ لیجئے، ہر نارمل اسم جو آپ نے آج تک سنا ہے وہ سارے کے سارے اس میں متمکن ہیں۔ اس لیول پر ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے، آگے جب ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں غیر متمکن پڑھنے کے بعد اس میں متمکن کی پہچان آرام سے ہو جائے گی اور آپ آسانی سے پہچان جائیں گے کہ کون سی چیزیں اس میں متمکن ہوتی ہیں۔ فی الحال اس لیول پر جتنی بھی چیزیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں نا، جیسے زید کا نام، عمر کا نام، آپ لوگوں کے اپنے نام، اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں متمکن ہوتے ہیں۔ دوسرا پارٹ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ جبکہ ترکیب میں واقع ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ دیکھو اس میں جو ترکیب کا ورڈ ہے اسی کو اگر آپ پکڑ کے اس کی ڈیٹیل میں چلے جاؤ تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس خطرناک سے جملے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھو ترکیب جو ہوتی ہے اسی سے نکلنے والا ورڈ ہے مرکب، اور مرکب آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہو کہ لفظ کی 2 قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب، یعنی لفظ 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو سنگل ورڈ ہوگا یا پھر وہ 2 یا 2 سے زیادہ مفرد سے مل کر ہوگا، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ ہوگا۔ تو اگر کوئی چیز ملی ہوئی ہو تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ اگر اس میں متمکن مرکب ہو یعنی ترکیب میں واقع ہو، کسی سے ملا ہوا ہو، اکیلا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہے، اور یہ جو جملہ ہے یہ یہاں پر فلفل ہو رہا ہے۔ اب ہم لوگ مثال سے اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل زید جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں متمکن ہے، ہر نارمل اسم جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس میں متمکن ہوتا ہے، اس وجہ سے زید کی اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو زید اگر اکیلا ہوگا تو وہ معرب نہیں ہوگا کیونکہ وہ مرکب نہیں ہے۔ لیکن اگر میں زید کو ملا دوں، اس کے آگے پیچھے کچھ لگا دوں، فار ایگزامپل 2 مثالیں لے لیتے ہیں، زید کے پیچھے لگایا ہم نے ضربہ اور زید کے آگے ہم نے لگایا قائم، تو اب یہ جو ہے یہ معرب میں شامل ہو جائے گا۔ تو زید کی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے زید کیا ہے، معرب ہے یا مبنی، تو آپ بولیں گے بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ یہ زید اکیلا ہوگا یا پھر کسی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اگر اکیلے زید کی بات کر رہے ہو تو یہ معرب نہیں ہے، اور اگر ملا ہوا ہے تو پھر یہ معرب ہوگا۔
دوسرے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں. دوسری چیز معرب کی کیا ہے؟ فعل مضارع کے 12 صیغے. دیکھو فعل مضارع کے ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو بچپن سے بات یاد ہے کہ ٹوٹل یدربو یدربانی سے لے کر ادربو ندربو تک کی جو گردان آپ لوگوں نے بچپن میں یاد کی تھی، اس کے علاوہ فعل ماضی کی بھی پوری گردان یاد کی تھی. تو فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں، ان میں سے جو 12 صیغے ہوتے ہیں جمع مؤنث کے ہٹا کر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یفعلنا تفعلنا یضربنا تضربنا، ان کو ہٹا کر جو 12 صیغے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ معرب کا مطلب ان کا آخر بدل سکتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فعل مضارع کے یہ 12 صیغے تو بدل سکتے ہیں، ان کا آخر بدل سکتا ہے، لیکن جو یہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث والی انٹیاں یہ نہیں بدلیں گی. اب ہم لوگ جلدی سے مبنی کی تعداد کو کور کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کے کلمات مبنی کی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے فعل ماضی. اب فعل ماضی کسی بھی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے، فعل ماضی معروف ہو، مجہول ہو، حاضر، غائب، متکلم، ایکس وائی زیڈ، کچھ بھی ہو، اگر وہ فعل ماضی ہے تو اس کا مطلب وہ مبنی ہے، اور مبنی ہے تو اس کا مطلب اس کا آخر کبھی بھی نہیں بدل سکتا. دوسری چیز کیا ہے؟ فعل مضارع کے وہی 2 صیغے، وہی 2 انٹیاں جو ہم لوگ اوپر چھوڑ کر آئے تھے وہ یہاں پر آ گئیں. یعنی فعل مضارع کے جو 12 صیغے ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، اور جو 2 صیغے ہوتے ہیں جمع مؤنث والے یضربنا تضربنا وہ مبنی کی تعداد میں آ گئے. تو اس کا مطلب فعل مضارع ہمارا پورا کمپلیٹ ہو گیا. اب تیسری چیز ہمارے پاس ہے امر حاضر معروف. امر حاضر معروف کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ اگر آپ کو گردان یاد ہو، لیضرب، لیضربا، لیضربو، امر کی جو پوری گردان ہے، تو آپ نے 2 طرح کے صیغے دیکھے ہوں گے. ایک وہ صیغے کہ جن کے شروع میں لام نہیں لگتا، لام امر نہیں لگتا، اور ایک وہ صیغے ہیں کہ جن کے شروع میں لام لگتا ہے. تو جن صیغوں کے شروع میں لام نہیں لگتا، جیسے صرف، صرفا، اسی طرح ادرب، ادربا، ادربو، ادربی وغیرہ، یہ پورے صیغے ہوتے ہیں. تو یہ جو 6 صیغے ہوتے ہیں جن کے شروع میں لام نہیں لگتا، دراصل وہی امر حاضر معروف کے ہوتے ہیں. تو یہ صیغے جو ہوتے ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حروف. اب تمام حروف جو ہیں وہ مبنی ہوں گے. اب اس میں حروف جارہ بھی آ گئے، حروف عطف بھی آ گئے. تو آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ فعل جو ہے وہ ہمارا پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اسی طرح حرف بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، حرف پورا کا پورا مبنی کی پارٹی میں چلا گیا. اب پانچویں چیز ہمارے پاس ہے اس میں متمکن، جبکہ وہ ترکیب میں واقع نہ ہو. اس چیز کو ہم نے مثال سے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ زید اگر اکیلا ہوگا، نارمل اسم اگر اکیلا ہوگا تو وہ مبنی ہوگا، اور اگر وہ کسی کے ساتھ مل جائے، اس کے آگے پیچھے کچھ ہو، تو اس کا مطلب وہ معرب ہے، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ مل گیا ہے، وہ ترکیب میں واقع ہے، اور ترکیب میں واقع ہے تو اس کا مطلب وہ معرب ہے. چھٹی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ ہے اس میں غیر متمکن. یہ بہت امپورٹنٹ قسم ہے اس میں غیر متمکن کی. دراصل بات کی جائے تو اس میں غیر متمکن 8 چیزوں کا نام ہے. یعنی اگر ہم 8 چیزوں کو سمجھ لیں جو آپ کے سامنے لکھی ہیں، ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء ظروف وغیرہ، یہ سب چیزیں اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب انڈائریکٹلی ہمیں اس میں غیر متمکن سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اس میں غیر متمکن ہے ہی ان 8 چیزوں کا نام. جب ہمیں اس میں غیر متمکن سمجھ میں آ جائے گا تو اپوزٹلی ہمیں جو ہے وہ اس میں متمکن سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ دن سمجھ لیا تو رات سمجھ میں آ جائے گی. تو اگر آپ ایک چیز سمجھ لیتے ہیں تو اس کی کاؤنٹر چیز آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اب ہم لوگ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی ان 8 اقسام کے بارے میں جو کہ اس میں غیر متمکن کی ہیں، اس کو 1 بائی 1 کر کے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ قسمیں ہیں. یاد رہے کہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ جب ہی دیکھیے گا جب آپ کو یہ پچھلی پوری ویڈیوز جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد ہوں، اور یہ بات پتہ ہو کہ ہم کس ترتیب سے چل رہے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اوور ویو لے لیں تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ معرب اور مبنی کی تعریف پڑھی اور اس کو دیکھا یہ کہاں سے آیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے اس کی مثالیں وغیرہ دیکھنے کے بعد اس کی تعداد دیکھی 1 بائی 1 کر کے. اب ہم لوگ جو ہے وہ اس میں غیر متمکن پڑھ رہے ہیں، اور اس میں غیر متمکن کس کی قسم میں سے ہے؟ مبنی کی اقسام میں سے ہے. تو بس آپ اس چیز کو، اس اسٹرکچر کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، اور اسی ترتیب سے اس کو یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز کنفیوز نہیں کرے گی.